کا وہ ذمہ دار ہے, اس نے خود اس کو اٹھا کے رکھنا ہے. تو پیرنٹس کو اس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل اگر وہ کھلونے پھیلا کے وہ کھیل رہا ہے, تو جب وہ کھیل کے اٹھے گا تو پیرنٹس اس کو کہیں گے کہ بھئی اس باکس میں کھلونے رکھتے ہیں. شروع میں تو بچہ خود نہیں رکھ سکے گا, اس کو سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی وہ بیٹھ کے اپنا کام ختم کرے اس سے کہیں کہ آپ کے کھلونے ہیں کتنے اچھے ہیں, چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں, چاہے قیمت زیادہ ہے چاہے اس کی کم ہے, سب چیزوں کو سنبھال کے رکھنا. یہ نہیں ہے کہ چھوٹی چیز ہے قیمتی نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے پھینک دیں اور قیمتی چیز کی حفاظت کریں. بچوں میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی اور ڈسپلن کہ ہر چیز کی ایک وقت اور قیمت ہے, تو چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی, آپ کی ذمہ داری کہ آپ اس کو سنبھالیں. شروع میں آپ بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں کہ بھئی آپ اس میں ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے نا, آپ آرڈرلی وے میں کہہ دیں کہ چلیں سمیٹیں, اور جیسے آپ نے خود نشاندہی کی ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے اگر آپ کہہ دیں گے نا چلیں سمیٹیں تو وہ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ ماڈلنگ کا میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ اس کو ماڈل کر کے چند دفعہ بتائیں گے, پھر کچھ چیزیں وہ صحیح طرح رکھ سکے گا, کچھ نہیں. آپ اس کے ساتھ ساتھ صحیح سیٹنگ کرتے چلے جائیں گے اور گریجولی وہ سیکھ جائے گا. پھر آپ کہیں گے چلیں تھوڑے سے آپ رکھیں تھوڑے سے میں رکھتی ہوں, پھر گریجولی اس کو کہیں کہ یہ رکھیں, دیکھ رہی ہوں کوئی ایک آدھ چیز آپ نے بھی رکھ دی, اور بچے کو یعنی گریجولی اس کو مسلسل اگر لرننگ اس کی ہوتی رہے گی تو وہ ایک اس کا اندر کا ڈسپلن پیدا ہو جائے گا. کہ اگر وہ بچہ کھلونے چھوڑ کے اٹھ جاتا ہے اور نہیں رکھتا, تو پھر اگر فرض کریں وہ آپ کے کہنے ماننے پہ نہیں آتا تو آپ کہتے ہیں چلیں آئیں ہم دونوں رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ کہیں نہیں تم نے کیوں نہیں رکھے, تم ہی رکھو. تو ایک بات کرنے کا انداز اور بچے کے ساتھ ہیلپ کر کے گریجولی اس میں وہ ہیبٹ ڈیولپ کرنا, یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. صحیح. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ, ڈاکٹر عائشہ صدقت صاحبہ نے اس ماہر نفسیات ہونے کے حوالے سے اس کے اوپر روشنی ڈالی. میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے اسلامی نقطۂ نظر سے بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں. بہت شکریہ سلمیٰ. ڈاکٹر صاحبہ نے بہت جامع گفتگو کی. اس حوالے سے نا دوران گفتگو کچھ پہلو میرے سامنے آ رہے تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ جب ہم بچے کو مختلف چیزیں لے کر دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی تکبر, خود نمائی اور ریاکاری کے تصورات بعض اوقات پروان چڑھنے لگتے ہیں. یہ تصورات ابتدائی زندگی میں تو پیرنٹس کے بیہیویئرس کی وجہ سے چڑھتے ہیں, کیونکہ بعض اوقات ہم ہی ان چیزوں کو گھر میں اس طرح سے ڈسکس کرنے والے ہوتے ہیں کہ جی دیکھا میں نے تو اپنے بچے کو پہلے والے سے اچھی لے کر دے دی, اس سے زیادہ قیمتی لے کر دے دی. اب وہ بچے کے اندر نا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں گویا کہ دوسروں سے کچھ زیادہ بہتر ہوں, یا میرے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ ان چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں. اب وہ جو تکبر کا رویہ اس کے اندر آئے گا, وہ کیا ہوگا کہ میرے کزنس کے پاس اس طرح کی سائیکل نہیں ہے, میرے پاس اس طرح کا یہ جو کھلونا ہے یہ والا نہیں ہے, ریموٹ کنٹرول گاڑیاں نہیں ہیں, میرے پاس یہ سب کچھ ہے. تو وہ کیا کرے گا کہ جب دوسرے بچے آتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس طرح سے اس کا رویہ جو ہے وہ سم ٹائم تھوڑا ہارش ہو جاتا ہے کہ میری چیزوں کو آپ ٹچ نہ کرو, یہ تمہاری نہیں ہے, یہ میری آنرشپ ہے. اچھا, اب اگر ہم, اور یہ جو ابتدائی زندگی ہے اب تو ہم لوگ فوراً اس کو جو ہے وہ اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں, بلکہ جو پہلا سسٹم تھا اس میں کیا تھا کہ 7 سال کے بعد بچہ اسکول جائے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب خاندان کے افراد تھے وہ ان سے سب سے پہلے لرن کر رہا ہوتا تھا, ان کو آبزرو کر رہا ہوتا تھا. اس کی جو چیزیں جسے ہم کہہ لیں کہ بنیاد جو ہے وہ زیادہ مضبوط رکھی جاتی تھی, کیونکہ اس میں والدین یا گھر کے دیگر افراد جس طرح سے ایک بچے کی بنیاد رکھنا چاہتے تھے وہ ان 7 سالوں میں بغیر کسی دوسرے کی شرکت کے وہ رکھ لیتے تھے. لیکن اب ہم بچہ جب دوسرے اداروں کے ساتھ, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمیں وہ ادارے بند کر دینے چاہیے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان کا ایک اپنا اینگل ہے اور ایک گھر والے ہیں ان کا اپنا ایک نہج ہے جس تربیت پر وہ اپنے بچوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں, جن خطوط پر اپنے بچوں کو چلانا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں استاد کا کردار بھی اہم ہو گیا اور اس میں والدین کا کردار بھی اہم ہو گیا. پہلے جو تھا وہ والدین کا کردار زیادہ اہم تھا کہ اس میں بچہ فلی ڈیپینڈنٹ تھا اپنے گھر والوں پر, خواہ وہ اس کے دادا دادی ہیں, نانا نانی ہیں, گھر کے دیگر افراد ہیں, ان کے ساتھ میل ملاپ پر. اب وہاں پہ ہمارا رویہ بحیثیت استاد کیا ہو اور بحیثیت والدین کیا ہو, ہمیں اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے بچے کو اگر کوئی چیز لے کے دے رہے ہیں اچھی, اس کو ساتھ میں یہ کہیں کہ بیٹے الحمدللہ آپ کے پاس یہ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا
شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ انعام کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ جب تم شکر ادا کرو گے تو میں مزید دوں گا. تو آپ اگر اس طرح سے اپنے آپ کو بلیسڈ فیل کرو گے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، کسی کو شکریہ ادا کرو گے جس نے آپ کو وہ دیا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازتا چلا جائے گا. تو آپ نے، اور یہ کیا ہے، یہ اللہ کی وجہ سے آپ کو مل رہا ہے. تو اس طرح کے جب ہم رویے ان کے اندر ڈیولپ کریں گے، خواہ وہ شکریہ کا ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر جو ہے وہ احسان مندی کا رویہ ہے، گھر کے دیگر افراد جو ہیں وہ اس کو دے رہے ہیں، اور اساتذہ اس کو یہ سکھا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ تکبر اور ریاکاری سے کافی حد تک جو ہے وہ بچے گا. اور پھر وہی بات ہے کہ جب وہ جو 7 سال کے بعد کہا کہ نماز کی طرف اس کو لے کر آؤ، تو جب وہ بچہ اپنے والدین کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کے سامنے شکر ادا کرتے ہوئے دیکھے گا، تو اس کے اندر بھی وہی صفات جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. تو وہاں پہ ہمیں سب سے پہلے خود ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی میں سمجھتی ہوں کہ ہم والدین کے اندر بھی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ابھی فلاں کے پاس، میرے دوست کے پاس، میرے بھائی کے پاس، میرے کزن کے پاس فلاں برانڈ کی گاڑی ہے، فلاں برانڈ کی گھڑی ہے، والدہ کہتی ہے اس کے پاس فلاں طرح کی جیولری ہے، میرے پاس ویسی ہونی چاہیے. تو یہ جو کمپٹیشن کی دوڑ جو ہم نے اپنی گفتگوؤں میں شروع کی ہوتی ہے، خواہ وہ کھانے کی میز پر ہے، خواہ وہ چائے کے وقت میں ہے، خواہ وہ کسی اور وقت، بچہ ان چیزوں کو سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ مرکز موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، کس چیز کے اوپر میرے والدین کے اندر ڈسکشن ہو رہی ہے. ڈاکٹر عائشہ ستر صاحبہ نے کی نا کہ ماڈلنگ، مطلب جیسے ہم بچے کے سامنے اپنے آپ کو ایز اے ماڈل ریپرزینٹ کر رہے ہیں، انڈائریکٹلی بچہ وہی آبزرو کر کے آپ کو. اس لیے بینگ اے پیرنٹس ہمیں بہت زیادہ نا کین ہونے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے سامنے کیا جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں. جو پریزنٹ کر رہے ہیں بچہ وہی پرسیو کر رہا ہے، اور وہ جو پرسیو کرے گا سوسائٹی کو وہی کچھ ملے گا. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس طرف خاص طور پہ توجہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ماں اور باپ کا درجہ دیا ہے تو یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ جس کے لیے مجھے اپنی پورا لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جی جی میڈم. تو ڈاکٹر صاحبہ کی بات کو ہی انڈورس کروں گی میں کہ جو گھر کا ماحول ہے نا، وہ جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ خود پیرنٹس کو نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے. پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے جب ہم اسلام کے حوالے سے بھی دیکھیں اور ویسے بھی دیکھیں تو معاشرے جو ہیں وہ خاندانوں سے تشکیل پاتے ہیں، ایک انڈیویجول یونٹ ہے یہ. تو اس یونٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ مل کے سارے یونٹس جو ہیں بنیادی اکائی ہے، بنیادی اکائی ہے. تو بنیادی اکائی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ، اور اب 2.5 سال کے بچے کو آپ جب بھیج دیتے ہیں پلے گروپ میں، وہاں ہر بیک گراؤنڈ کا بچہ آتا ہے. تو جو آپ کا کوشچن تھا نا کہ بچوں میں اور بھی چیزیں آ رہی ہیں، تو ڈاکٹر صاحبہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں آپ جس طرح سے وہ ان کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں وہ تربیت وہاں سے بھی ایفیکٹ لے کر آ رہی ہے، اور دن کا آدھا حصہ بچے اسکول میں گزارتے ہیں. تو وہاں پہ ٹیچرز پہ بہت ذمہ داری عائد ہوتی ہے. جیسے کچھ سکولز جو ہیں وہ کچھ یہ اپنی ایکٹیویٹیز اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ بچوں کو سکھایا جائے کہ وہ شیئرنگ کیسے کریں، بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ نہیں سب کی چیزیں جو ہیں وہ ایک چیز، چھوٹی چیز سے بھی اور بڑی چیز سے بھی ایک بچہ بھی کھیل سکتا ہے اور دوسرا بھی کھیل سکتا ہے. وہاں پہ مختلف جو اس کے بیک گراؤنڈ کے بچے آ رہے ہیں ان کو ایکولی ٹریٹ کریں. تو وہاں پہ بھی اس ماڈل کی ضرورت ہے. لیکن مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ جب تک اندر بچے کا ساتھ آپ مضبوط نہ کریں. ڈاکٹر صاحبہ کی بات بہت خوبصورت ہے، اور یہ میرا خیال ہے والدین کو پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ ریلیٹ نہیں کرتے کہ یہ سب چیزیں کہاں سے آئیں. ہم بچے کو پڑھا دیتے ہیں ہمیں کس نے بنایا، ہمیں اللہ نے بنایا، ہر چیز کس نے بنائی، اس نے بنائی. لیکن جب ریلیٹ کرنے کی باری آتی ہے زندگی میں تو ہم بچے کو ریلیٹ نہیں کر کے بتاتے کہ یہ کھلونا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کو بتاتے ہیں کہ جو چیز تمہاری ہے دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے اچھے کپڑے دیے ہیں. تو ان کو جب تک ہم جوڑیں گے نہیں، بچے کے اندر کی جو ڈسپلن ہے وہ پیدا نہیں ہوگا. کہ بچے کا وہ اکیلا بھی ہو تو اسے یہ پتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے کیا نہیں. آہستہ آہستہ یہ چیز اس کے اندر ڈیولپ کہ میں اکیلا بھی ہوں تو میں دیکھا جا رہا ہوں. تو یہ سائیکالوجی میں آج کل بھی جو جدید نفسیات ہے اس میں یہ سارے کانسیپٹس لیے جا رہے ہیں کہ اندر بچے کا اندر کو کی جو پرسنالٹی ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جائے. باہر کے ڈسپلن سے بھی کہ باہر پیرنٹس بھی اور ٹیچرز بھی اس کا خیال رکھیں
اور دوسری ایک اور چیز بھی ہے کہ برداشت پیرنٹس کو یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر ان کے بچے کی غلطی کی کوئی اور نشاندہی کرے، جیسے پھپھی یا خالہ یا گھر میں کوئی اور، تو ان کو بہت برا لگ جاتا ہے، میرے بچے کو یہ کہہ دیا، میرا بچہ، ٹھیک ہے نا. تو اس میں پہلے نہیں اس طرح ہوتا تھا. جیسے ہم بھی جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہماری اگر خالہ یا پھپھی کوئی بات کہہ دیتی تھی تو میری امی کہتی تھی بالکل ٹھیک کہا انہوں نے، تم نے کیوں کیا ایسا، ٹھیک ہے نا. ہماری جواب طلبی ہو جاتی تھی کہ بھئی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، غلط بات کو غلط اور صحیح بات کو صحیح کہیں، چاہے وہ کوئی کہہ رہا ہو، چاہے آپ کی اس سے مخالفت ہو. یہ بچے میں سینس آپ کو جب وہ یہ کرتا دیکھے گا تو وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط سمجھنا اسی کے شروع ساتھ کرتے ایک اور رویہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ماں نے کسی بات پہ ٹوک دیا تو گھر میں دادا دادی نے ماں کو ڈانٹ دیا، کہ بے شک ماں اس ٹائم پہ صحیح بھی ہوتی ہے لیکن وہ وہاں پہ بھی اس بچے میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ نہیں شاید میری ماں غلط ہے، یا وہ ایک ماں کی جو عزت اور احترام اس ٹائم اس کے دل میں جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے تھا، کہیں نہ کہیں میرا خیال ہے کہ وہ بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور بچہ وہ چیز بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہے. جزاک اللہ خیر، بہت خوبصورت طریقے سے آپ دونوں نے اس سوال کا جواب دیا. اس میں آپ کی اجازت سے ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جہاں پہ ہم لوگ آپس میں ہمارے جیسے مرضی رویے ہیں بڑوں کے، ہمیں وہ بچوں کے سامنے نہیں لانے. یعنی اگر ایک شخص نے ایک ٹائم پہ کوئی بات کہہ دی ہے، چاہے وہ موافق تھی یا مخالف تھی بچے کے، ٹھیک ہے، اس میں اگر مجھے کوئی آپ کے ساتھ ایشو ہے تو وہ میں بیونڈ جا کر کروں، بچے کے سامنے نہ کروں. بچے کے سامنے جو ہے ایک دوسرے کی ڈگنیٹی، اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. تیسری چیز جو ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحبہ نے بھی اس طرف بات کی، اور جس موضوع کو ہم لے کر چل رہے ہیں اس میں ایک پہلو اور تھا کہ ہم سم ٹائم اس طرح کے فیملی بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے گھر میں میڈز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، سرونٹ ہیں، دیہاتی علاقوں میں بھی ہوتے ہیں، شہروں میں بھی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں. تو ہم اپنے بچوں کو اور ان بچوں کے درمیان ایک ڈفرینس کریٹ کر دیتے ہیں. اور جب وہ ڈفرینس ہم گھر ہی سے کریٹ کر رہے ہوں گے نا کہ یہ بچے گندے ہیں، تم نے ان کے ساتھ نہیں کھیلنا، اس سے اسمیل آ رہی ہے، تم نے اس طرح سے نہیں کرنا، تم نے اپنا کھلونا اس کو نہیں دینا. اب وہاں پہ وہ بچہ جو ہے وہ کس قدر مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے جس کو ہم اپنے بچے کے قریب نہیں آنے دے رہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ہمارے بچے کے اخلاق میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، چاہے وہ ہم دیہاتی معاشرے سے تعلق رکھ رہے ہیں، خواہ وہ ہم ماڈرن سوسائٹی سے تعلق رکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے کے اندر وہاں پہ بھی بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر ہمارے گھر میں اس طرح سے لوگ کچھ ملازمین ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے درجے بنا دیے ہیں، کوئی آج اوپر ہے کل نیچے بھی ہو سکتا ہے، تو وہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچے کو ایک بہترین مسلمان کی تربیت دیں، اس سے کلاس ڈیفرنس نہ سکھائیں. اور یہ جو کلاس ڈیفرنس دکھائیں گے نا، یہی تکبر، ریاکاری، خود پرستی اور خود نمائی میں آگے جا کر جو ہے وہ ڈھل جائے گا. صحیح. اچھا، ایک بہت اہم چیز، اب ہم نے ابتدائی عمر کے بچوں کی بات کر لی، تھوڑا سا اگر ہم آگے چلیں، ہم دیکھتے ہیں کہ حالات خراب ہیں، سوشل میڈیا پر ہمیں نت نئے واقعات جو ہیں وہ سننے کو ملتے ہیں. ایک اہم چیز کہ بچے کو محرم اور غیر محرم کا کانسیپٹ وہ کس طرح سے دیا جائے. پہلے میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر عائشہ صفدر صاحبہ آپ جو ہیں وہ سائیکالوجی کے حوالے سے اس بارے میں روشنی ڈالیں اور ہماری رہنمائی کریں کہ والدین کس طرح سے بچوں میں یہ چیز پیدا کر سکتے ہیں کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ محرم ہے اور یہ غیر محرم ہے. میں اس مطلب کیا لمٹس ہیں ایک بچے کے لیے تاکہ آگے آنے والی زندگی میں بچے کے لیے وہ مفید اور معمول ثابت ہو. یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے اس وقت کا، اور بڑا برننگ ایشو بھی ہے. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور بڑی ینگ جنریشن میں جو ریسرچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو الیجٹمیٹ اور غلط رشتے ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، اور 16 to 17% آف دا جو یوتھ ہے وہ اس میں انوالو ہے، اور ان کو اور اس کے بعد پھر ان کے لیے بہت پریشانیاں ہیں. تو شروع سے اگر ہمیں یہ پتہ ہو کہ محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اس کی لمٹس کیا ہیں. اب یہ کانسیپٹ محرم اور نامحرم کا سائیکالوجی کا نہیں ہے، یہ اسلام کا ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے. اب میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گی انوائرمنٹ سے کہ جو سوشل میڈیا ہے، آپ نے کیا کیا، اپنے بچے کو ایک نئے ورلڈ ویو کے حوالے کر دیا. آپ نے کہا کہ جو اس میں دنیا کا تصور ہے نا، رہنے کا تصور ہے، اگر آپ نے بچے کو اپنے موبائل پہ لگا دیا ہے اور اس کو کنٹرول نہیں کیا، اس کو لمٹ نہیں کیا، اس کو واچ نہیں کیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اوپر کون سی ایکٹیویٹی وہ کر رہا ہے، کون سے پروگرامز وہ دیکھ رہا ہے، اور وہ دیکھتا رہتا ہے، تو آپ نے بچے کو اپنی تربیت کے بجائے موبائل کی تربیت میں دے دیا.
حالانکہ جب میں اپنی تجربے کی مثال سے جو ہے انسان بتا سکتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے ہاں 2 سیٹ اپس ہوتے تھے گھروں میں، کہ ایک مردانہ ہے اور ایک زنانہ ہے، یعنی خواتین اندر آ جائیں گی اور مرد جو ہیں وہ باہر بیٹھیں گے. بیٹھک کا تصور، جو ڈرائنگ روم کا تصور تھا اس وقت یہ تھا. اب تو ڈرائنگ روم میں سارے لوگ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت یہ تھا کہ باہر مرد بیٹھیں گے اور اندر کزنس کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. چچا تایا اگر آتے تھے ہمارے، تو ہماری امی جو ہیں مجھے یاد ہے کہ فوراً اپنا ان کو پتہ چلتا تھا کہ انہوں نے آنا ہے، تو وہ اپنا درست کر لیتے تھے، دوپٹہ لے لیا، حجاب کر لیا. تو اس میں ہمیں پتہ تھا کہ کون اندر آ سکتا ہے اور کون اندر نہیں آ سکتا. یعنی میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انوائرمنٹ اور ماڈلنگ جو ہے وہ اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اہم گفتگو کر رہی ہیں آپ. ہم یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے اب، کیونکہ ابھی ایک وقت ہو گیا بریک کا، تو یہیں سے ہم آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. معزز ناظرین کرام، ابھی وقت ہوا ایک بریک کا، آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کامیاب نسل کے لیے سبق رکھے یاد، گھر ہے پہلا مدرسہ تو والدین استاد، دے معاشرے کو ایسے بہترین افراد، فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد، تربیت اولاد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بچوں میں محرم اور غیر محرم کے بنیادی تصور کو کس طرح سے اجاگر کریں. ڈاکٹر عائشہ ستوت صاحبہ، آپ بات کر رہی تھیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے. پہلے سب سے یہ ڈٹرمن کیسے ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے. پہلے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، کیا اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہے، تو تبھی ہم اس کو ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہاں جی ہم نے ان کو یہ تصور دینا ہے. دوسری چیز جو ہوتی تھی، مائیں شام کو جب بیٹھتی تھیں تو وہ کچھ نہ کچھ باتیں بتاتی تھیں، کہانیوں کی صورت میں اور قصوں کی صورت میں. پھر کچھ چھوٹی قرآن مجید کی کوئی بات بتائی، کوئی حدیث شریف کی بات بتائی. تو یہ ایک پیریڈ ہوتا تھا کہ رات کو جب بیٹھے ہیں، ساری چیزوں سے فارغ ہو گئے ہیں، تو بچوں کو کچھ ریسائٹیشن کروائی، کچھ ان میں ایک مسابقت کا جذبہ ڈال دیا کہ کون زیادہ پڑھتا ہے، کون زیادہ یہ والی بات سیکھتا ہے. تو یہ 2 طریقے تھے کہ رات کو بیٹھ کے باتیں بتانا بھی، پھر خاموشی سے بھی بتانا، اگر کوئی ایسی بات ہے تو اکیلے میں بھی سمجھا دینا. تو یہ تربیت کے طریقے اس میں ہوتے تھے. لیکن سب سے ایفیکٹو موڈ جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ کہاں پہ ایسا ہے. لڑکیاں اونچی آواز میں نہیں بولتی، اونچا آواز لڑکیوں کی باہر جائے تو یہ جو ہے وہ ڈیزائربل نہیں ہے، اور تو یہ بالکل عام ہو چکا ہے، اس کا گناہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو لڑکیوں کی تربیت کے بارے میں جب ہوتا تھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی اگر دروازے پہ آیا ہے تو اگر تو کوئی مرد گھر میں ہے تو آپ نہ جائیں، اور اگر کوئی ہے تو اونچی آواز میں بات کریں، اسے زور سے بات کریں کہ وہ اس کو یہ نہ لگے کہ کوئی بڑی خوبصورت سی آواز میں بات کر رہا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ مائل ہو. ہم نے اپنے والدین کو یہ کرتے دیکھا. اور آپ کی سی بات سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ محرم اور غیر محرم کا تصور دیتے ہوئے کئی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں پہ لڑکے اور لڑکی کی تربیت کے بنیادی فرق کو بھی ہم واضح کریں. جیسے بھی آپ نے خود نشاندہی کی کہ آواز کا نیچے رکھنا، لڑکی کو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، یا دروازے پہ بیل ہوئی ہے یا دستک ہوئی ہے تو ادھر بھی جب جانا ہے تو ایک لڑکا جس طرح سے جا کے دروازہ کھولے گا، یا اگر ایک بچی کی جا رہی ہے تو وہ کس طرح سے وہاں پہ دروازہ کھولے گی یا بات کرے گی، ان دونوں میں فرق ہے. تو محرم اور غیر محرم کے ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گی کہ لڑکی اور لڑکی کی جو تربیت کے بنیادی فرق ہے آپ اس کی بھی وضاحت ساتھ ہی کر دیں یہاں پر. کچھ تو یہ چیزیں ہیں جیسے، اور جو مجھے جو لگتا ہے بنیادی فرق ہے اور وہ اسلام ہی دیتا ہے ہمیں، اور کہ وہ باہر آپ جا رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو لپیٹ کر جائیں. نمبر 1 آپ کنارے پہ چلیں، آپ مردوں کے بیچ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ راستے کے درمیان میں نہ چلو، دیواروں کے ساتھ جو ہے دیوار کے ساتھ چلیں. پھر آپ رستے میں ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہوئے نہ جائیں. جیسے لڑکیاں جا رہی ہیں نا تو وہ خوب ٹھٹھے لگا کے ہنس رہی ہیں یا کوئی مذاق کر رہی ہیں یا اشارے کر رہی ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت نہ کریں کہ جس سے دوسرے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اور پھر سرے بازار آپ چیزیں مت کھائیں کہ جا رہے ہیں آئس کریم کھاتے ہوئے جا رہے ہیں اور چل رہے ہیں اور وہ چاٹ کا ڈبہ پکڑا اور اس میں سے آپ کھاتے جا رہے ہیں. تو انتہائی معیوب سمجھا جاتا تھا اس وقت میں، اور اب بھی جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ بھی اس بات کا خیال رکھتے ہیں.
اور بلکہ جو ڈاکٹر صاحبہ زیادہ بتائیں گی کہ جو سرعام کھانے والے ہیں ان کی گواہی قبول ہونے یا نہ ہونے کا بھی کوئی اس طرح کا حکم ہے, مجھے پورا نہیں معلوم ہے, ڈاکٹر صاحبہ ہیلپ کریں گی. تو یعنی اتنا زیادہ عورت کو پروٹیکشن دی گئی ہے کہ اس کی جو اصل میں جو آبرو ہے عورت کی اور مرد کی آبرو بھی اتنی ہے میں جتنی عورت کی, لیکن عورت کے ذمے بہت خاص ڈیوٹیز ہیں. اب یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ عورت اور مرد تو برابر ہیں, تو برابر کس سینس میں ہے کہ اپنی ڈیوٹی وہ ادا کریں اور اللہ سے اب برابری میں اجر لے لیں. وہ اپنا اجر لے لیں, یہ اپنا اجر لے لیں, یہ برابر ہیں کہ لیکن اپنی اپنی فیلڈ میں کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ بھی اس کو اتنے ہی دیے جائیں گے, مرد کے حقوق بھی اتنے ہی دیے جائیں گے, لیکن ان کے جو کام کرنے کے ڈومینز ہیں وہ فرق ہیں. اور آلدو کہ عورت جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اور کر بھی رہی ہے اور ہمیشہ کرتی, جنگوں میں بھی عورتوں نے حصہ لیا ہے, بڑی بڑی عالمہ فاضلہ ہوئی ہیں, یونیورسٹیز بنائی ہیں انہوں نے. حضرت خدیجہ تجارت بھی کرتی رہی ہیں, حضرت صفیہ کا کردار ہمارے سامنے غزہ میں جو ہے وہ انہوں نے, تو ہمارے سامنے بہت ماڈلز ہیں. اور یعنی لوگوں نے خواتین کی بہادری کے چرچے جو ہیں وہ بھی ہیں, اور اب بھی خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں, لیکن اگر اپنے بنیادی مقصد کو وہ ڈینائی کریں گی کہ گھر میں جو بچے ان کے ہیں, اب جیسے ورکنگ ویمن ہیں, عام دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے تو کام کر رہی ہوتی ہیں لیکن ان کے اپنے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یا وہ گھروں میں میڈس پہ چھوڑ دیتے ہیں بچوں کے, تو اس سے ان کی ظاہر ہے کہ وہ تربیت ممکن نہیں ہے جو کہ ایک ماں مکمل طور کے اوپر کر سکتی ہے. تو جب تک ماں کا ماڈل نہیں ہوگا کہ گھر میں, اور گھر کا ماڈل نہیں ہوگا, اور ساتھ میں ساتھ مردوں سے وہ سپورٹ نہیں ہوگا کہ مرد بھی بتائے, یہ نہیں کہ عورت تو کہہ رہی ہے کہ میں نے پردہ کرنا ہے, مرد کہہ رہا ہے تم کیا پردہ کر رہی ہو, یہ تو میرا بھائی ہے نا, اس سے کیوں پردہ کر رہی ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا علم جو ہے, سائیکالوجی کا علم جو ہے وہ سارا کا سارا دین سے آتا ہے. جو ابھی ریسرچ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ اس بات کی کوشش ہو رہی ہے کہ اسلامک ماڈل جو ہے سائیکالوجی کا اس کو بھی انٹروڈیوس کیا جائے, کیونکہ وہ ایک بنیادی طور پہ ایک فطری ماڈل ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ دونوں کا, مرد اور عورت دونوں کا آپس میں ایک گول ہونا, ایک ان کا مقصد ہونا, بچوں کی تربیت کا ایک نظام پہ متفق ہونا, یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اور اس میں ڈسکریپنسی ہوگی تو پھر پرابلم آئے گی. اور یہ جو محرم اور نامحرم کی بات ہے اس کو بہت زیادہ اس کی امپورٹنس ہے. صحیح. ڈاکٹر سعیدہ سعدیہ صاحبہ, کیونکہ یہ اتنا ایک امپورٹنٹ کوسچن بھی ہے اور آج کل ایک عام ایشو بھی بنا ہوا ہے, میں چاہوں گی کہ اسلامی نقطہ نظر کے حوالے سے بھی آپ ہمارے سامعین کو اس بارے میں آگاہ کریں اور رہنمائی فرمائیں. سلمہ, میرے خیال میں جب تک ہم اپنی حدود کا تعین نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل جو ہے ہماری سوسائٹی میں پیدا ہوتے رہیں گے. اور حدود کیا ہیں؟ وہ وہی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اور ان کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کر دی ہوئی ہیں. اچھا, آج یہ پرابلمس کیوں بکثرت پیدا ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ کیا ہے کہ ہم نے ان حدود کو اپنی نام نہاد آزادی تلے رونت ڈالا ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی تعلیمات جو تھیں وہ کوئی پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے قابل تقلید تھیں, آج کے لوگوں کے لیے قابل تقلید نہیں ہے. اور آج جو وومن امپاورمنٹ ہے یا جنڈر ڈسکریمنیشنز کے جتنے بھی سلوگنز ہیں اس کے تحت جو ہے نا وہ تو اس طرح کی کوئی حد نہیں ہے کہ جی میں اپنے کزنس کے ساتھ نہ ملوں, میں اپنی فیملی کے دیگر افراد کے ساتھ نہ ملوں, میری سوشلائزیشن نہ ہو. تو ڈاکٹر صاحبہ نے جو چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا خاص طور پہ کہ پہلا جو ہمارا فیملی سٹرکچر تھا اس کے اندر کیا کیا خصوصیات تھیں, یہ نہیں تھا کہ اس نے عورت کو سنب کر کے ایک طرف رکھ دیا تھا, وہ عورت کوئی قابل مذمت چیز تھی, بلکہ میرا خیال ہے کہ عورت زیادہ قابل عزت اور قابل توقیر چیز تھی. اس کی وجہ تھی کہ عورت کی الگ ایک ڈومین ہے, یعنی دائرہ کار جو اس کا ہے وہ اپنے دائرہ کار میں فی نفسی ہی مرد کے برابر ہے, اور مرد اپنے دائرہ کار میں فی نفسی ہی جو ہے وہ برابر ہے عورت کے. کیونکہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی کہا گیا کہ بھئی اجر میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات, یہ جو 12 صفات کا ذکر ہے وہاں پہ ہر جگہ مرد کے ساتھ عورت ہے, تو اس لیے یہاں پہ ہر لحاظ سے بیلنسڈ ہے.
اچھا اب دونوں اپنے اپنے دائرہ کار میں نہ تو وہ یہ کہ یہ سپیریئر ہے اور یہ کمتر ہے، بلکہ ہر شخص کو اس کے دائرہ کار کے حوالے سے دیکھا جائے گا. اب پرابلم ہمارے ہاں جو ہے وہ ایشوز کیا ہیں کہ یہ جو مخلوط پروگرامز ہیں، شادی بیاہ کی تقریبات ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک دن کی تو تقریب ہے تو ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج گھر کا فلاں فنکشن ہے، مرد اور عورتیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. اگرچہ بعض اوقات ہم علیحدہ علیحدہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر اوقات جب اس طرح کی کوئی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں ہم اکٹھے ہونے کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ جی ہمارے انتظام جو ہے وہ بہتر انداز میں ہو جائے گا. اب وہ پہلے پارٹیشن ہوتی تھی شادی کے پروگرامز میں یا ہالس میں، اب وہ پارٹیشن جو ہے وہ ٹیمپریری جو تھی وہ بھی اور ایسے لوگوں کو اب اول ڈیٹڈ تصور کیا جاتا ہے. بالکل نا. تو اس میں اب کیا ہے کہ ہم بن سنور کے جب خود اپنی بچیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کریں گے تو ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے اندر حیا ہے، ہمارا اخلاق درست ہے، ہم دوسرے کے اخلاق، دوسرے کی حیا کی کوئی گارنٹی نہیں دے پائیں گے. تو یہ جو ڈومین اللہ رب العزت نے بتائی کہ جی فلاں 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 جو ہے، جو اس کے درجات بتائے ہیں کہ یہ غیر محرم رشتہ دار ہوں گے یا محرم رشتہ داروں کی یہ ڈیٹیل ہے، تو ہمیں یہ اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے ابتدائی نہج سے ہی. اچھا اب دوسری طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ایکسٹریم لیول کیا ہے؟ وہ ایکسٹریم لیول یہ ہے کہ جس راستے کے اوپر ہمیں ویسٹ لے کر جا رہا ہے کہ بچوں کی اولین زندگی ہی سے یا ابتدائی ہی سے بچوں کو جو ہے اس طرح کیا ایجوکیٹ کر دیا جائے کہ وہ دوسرے سے ڈسٹینس رکھیں. ٹھیک ہے کہ کوئی ان کو ٹچ نہ کرے، کوئی ان کو فیس کے اوپر یوں نہ کرے، ہاتھ نہ لگائے. اب وہ ایک دوسرا طریقہ ہے، اور اسلام ہمیں وہی طریقہ بتا رہا ہے، وہ پاکیزگی کے ساتھ بتا رہا ہے. وہ نیگیٹیوٹی اپروچ کو دے کر نہیں، وہ پاکیزگی کی اپروچ کو دے کر بتا رہا ہے. لیکن ہم پاکیزگی کی اپروچ کو چھوڑ کر ہم وہ کانٹینٹ، وہ چیزیں اپنے کریکولمس میں داخل کر رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے ہمیں ماں اور باپ کو اپنے گھروں میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ بیٹے یا بیٹی آپ کا دوسرے کے ساتھ یہ تعلق ہے، اور آپ کو اس کے ساتھ اپنے اس ریلیشن کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے. اور وہ مینٹین کرنے کا کیا ہے کہ ہماری غیر موجودگی میں آپ کسی سے نہیں ملیں گے. ہم موجود ہیں، ہمارے سامنے کوئی آ گیا ہے تو ہم اس کے ساتھ کس طریقے سے آپ ان کو ٹریٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ ایک بات یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ کہ آپ نے کہا غیر موجودگی، لیکن آج کل جو ہمارے ہاتھ میں موبائلز ہیں وہاں پہ ماں باپ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہر بچہ یا بچی کنیکٹڈ ہے کسی اور کے ساتھ. پھر وہاں پہ کیا صورتحال اور مطلب طریقہ کار ہم اختیار کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹو میرا خیال ہے کہ آج بھی ہمارا جو خاندان کا نظام ہے نا، جسے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیٹ اپ ہے، لیونگ سیٹ اپ ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم نے سب نے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ بیڈ رومس بنا لیے. میں نے شاید پہلے بھی پروگرام میں یہ بات ذکر کر چکے ہیں اس بات کا. تو اب علیحدہ علیحدہ بیڈ روم میں ہماری سب کی اپنی اپنی پرائیویسی ہے. اس پرائیویسی میں بچے کی اپنی پرائیویسی ہے. ٹھیک ہے، اور اس پرائیویسی میں وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے. تو پہلے جیسے تھا کہ جی یہ مردان خانے ہیں، مردوں کی چارپائیاں جو ہیں وہ اس جگہ پہ ہوں گی، مرد اس طرف سوئیں گے، خواتین اپنی پوری آزادی کے ساتھ اس پورشن تک ہوں گی. ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا کہ اور بچے جیسے جیسے بڑے ہوتے تھے تو وہ اپنی ماؤں سے نکل کر، باپ کے کمرے سے نکل کر اور اپنی دادی نانی کے کمرے میں چلے جاتے تھے کسی بڑے کے. اب وہ کیا تھا کہ بچے رات کو بھی اکیلے نہیں تھے، ان کو رات کو بھی کوئی آبزرو کرنے والا تھا. تو سب سے بڑی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ بچے کو ایک ہوتا تھا کہ میری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ دوسرے کو نظر آ رہی ہیں، دوسرا ان کو آبزرو کر رہا ہے. اور یہ بات وہیں پہنچ گئی جہاں سے ہم نے آغاز کیا، حیا کے تصور کے ساتھ. تو اب یہ چیزیں ہمارے فیملیز میں نا ختم ہوتی گئی ہیں. تو پھر اب کیا ہوگا کہ وہ بچہ جس طرح سے مرضی پروگرامز اپنے ان کے اوپر دیکھے، اور جس طرح کے پروگرامز موبائل پر آ رہے ہیں. اب تو وہ یہ ہے کہ دنیا ہم نے اپنی انگلیوں پہ گھما دی ہے، نچا دی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے تو صرف ٹی وی تھا نا، چینلز چینج ہو رہے تھے. اب تو جہاں مرضی جیسے مرضی آپ دیکھیں. تو اب وہ جو بچے کا فکری اغوا ہے نا، اس فکری اغوا سے ہمیں بچانے کی کوشش کرنی ہے. اور اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ ہم بچوں کے لیے ڈرائیورز کا اہتمام کرتے ہیں اسکول آنے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، ان کو کوئی وین والا چھوڑ رہا ہے، کوئی بس والا چھوڑ رہا ہے، کوئی رکشے والا چھوڑ رہا ہے، بعض اوقات ہمارا اپنا ڈرائیور چھوڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے گھر اور کوئی سرونٹس ہیں. تو ہمیں وہاں پہ بھی بچے کو ان سے بھی یہ تصور دینا ہے کہ بیٹے بے شک وہ بڑی عمر کے ہیں، جو بھی ہے، لیکن آپ کے لیے غیر محرم ہے. آپ جا رہے ہیں، آپ حیا کے ساتھ جائیں، اپنے آپ کو کور کر کے جائیں.
اور وہ جتنی بھی باتیں میڈم نے خاص طور پہ جن کی طرف توجہ دلائی کہ ہم باہر گلیوں میں کھڑے ہو کے کہہ کے مت لگاتے پھریں، باہر جاتے آج کل ہمارا ہے کہ مارکیٹ کو جا رہے ہیں، راستے میں برگر پکڑا ہے، آئس کریم پکڑی ہے تو وہ کھا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں جو تربیت ہے جو ماں نے ساتھ ساتھ دینی ہے کہ بیٹے کھانا ہے، ہم کسی جگہ پہ رک جاتے ہیں، ہم وہاں بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. اس سلسلے میں جو سورہ الاحزاب کی آیات ہے نا، خاص طور پہ خواتین کو تعلیم دینے کے لیے، کہ اگرچہ اس کا آغاز تو ازواج مطہرات کے حوالے سے کیا گیا تھا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. ٹھیک ہے کہ اللہ اے ازواج مطہرات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو کہہ دیجئے کہ تم دیگر عورتوں کی طرح نہیں ہو. ٹھیک ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کرو، لوچ پیدا نہ کرو. اور اس کی ریزن بھی ساتھ بتا دی کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ٹھیک ہے کہ جس کے دل میں مرض ہوگا وہ کسی برائی کی طرف خیال نہ کر لے، اس طرف مائل نہ ہو جائے. اور پھر جو باقی سارے پہلو ہیں کہ تبرج الجاہلیت الاولیٰ سے بچو، زیب و زینت ایسی اختیار کر کے نہ نکلو. تو اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم لباس میں، ہم اپنے عادات و اطوار میں اس طرح سے باہر نکلتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تب بھی دوسروں کی نظریں جو ہیں وہ ہماری طرف آئیں گی. تو جہاں پہ ہمیں اپنے غیر محرموں کی نظروں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، وہاں پہ کوشش محرموں سے بھی بچنے کی، آج کا جو دور ہے فتن کا، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ اس کے لیے سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم ہم اپنے آپ کو فلی اچھے طریقے سے کور کریں تاکہ کوئی ایسی نظر بھی نہ ہو کہ جس سے عورت کا جو آبگینے کہا نا وہ دھندلا جائے. بالکل. ایک جو اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو خاص طور پہ سوشل میڈیا کا مسئلہ آ رہا ہے، تو اس میں کچھ طریقے ہیں جو کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح سے آپ کنٹرول کریں. کیونکہ مائیں ہمارے پاس آتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب تک یہ موبائل نہ لگا کے دو یہ کھانا نہیں کھاتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہائرارکی بنائی ہے، پیرنٹس کی ہائرارکی ہے کہ انہوں نے بچے کو کنٹرول کرنا ہے جب تک کہ وہ اپنی سینس، اپنی جو عقل ہے اس کو، شعور کی عمر کو نہیں پہنچتا اور عقل سے اپنی استعمال کر کے اس کو صحیح فیصلے نہیں کر سکتا، اس وقت تک پیرنٹس کی ذمہ داری ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جو پیرنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بچے، دوسرے بچے تو کارٹون دیکھتے ہیں، اگر ہم ان کے کارٹون بند کر دیں تو پھر وہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. تو ہماری ایک فرینڈ ہے، انہوں نے بہت ایک اچھا طریقہ اختیار کیا. ایک تو انہوں نے لمٹ کر دیا، انہوں نے کہا کہ یہ والا آور جو ہے اس میں آپ کارٹون دیکھ سکتے ہیں. صحیح. اور پھر انہوں نے پہلے خود دیکھے، اس کو کچھ سلیکٹ کیا. کوئی بھی ایسا کارٹون تو انہیں نہیں ملا جو کہ کمپلیٹلی بہت ہی کوئی صاف ستھرا کارٹون ہو، لیکن انہوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ جو لیسٹ برے کارٹون تھے، جو ذرا بہتر قسم کے کارٹون تھے، اس میں وہ خود بیٹھتی تھیں. کہنے لگی میں بیٹھ جاتی ہوں بچے کے ساتھ، پھر وہ اگر کوئی بری حرکت کرتا ہے تو میں کہتی ہوں اوہو یہ تو دیکھو یہ تو اس نے غلط بات کر دی، اوہو یہ تو شیم ہو گئی، اوہو یہاں پہ اچھا یہ اس نے بہت اچھی بات کی، یہ دیکھو یہ اس نے بہت. تو انہوں نے کہا کہ میں ساتھ کے ساتھ کمنٹری کرتی ہوں کہ وہ جو اس کی ایک بغاوت پیدا ہو رہی ہے نا کہ مجھے تو دیکھنے ہی نہیں دیا جا رہا. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پروگرامز کو خود دیکھنا، ان کو سلیکٹ کرنا، بچوں کے لیے ایک ٹائم مقرر کرنا اور اس کے اوپر فرم رہنا کہ اس ٹائم کے علاوہ ان کو موبائل نہیں ملے گا. کیونکہ سائیکولوجیکلی اب تو جو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں تو انفنٹس کو جو دے رہے ہیں اور وہ جو آگے جو چھوٹے بچوں کو دے رہے ہیں جب برین ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان بچوں میں کیونکہ ان کی جو ریز ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ کو متاثر کرتی ہیں. اور ہم یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آپ کو نازیہ بھی بتائیں گی کہ ان کے جو ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہیں بچوں میں وہ اب بہت زیادہ بچوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی جو ڈفرینٹ قسم کی پرابلمز ہیں بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں جس میں ہو رہی ہیں. تو اس کو ماں باپ کو اس کو بھی ایک شعور کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، لیکن فرمنس کے ساتھ کہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہوگا. کو مد نظر رکھتے ہوئے شعوری طریقہ اپناتے ہوئے جو ہے وہ والدین کو ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کھلاؤ سونے کا نوالا، دیکھو شیر کی نظر سے. تو وہ بات ہے کہ فرم رہنا ہے لیکن پولائٹلی آپ نے اس سے بات کرنی. جزاک اللہ خیر. میں دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت اہم گفتگو رہی اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو ہمارے ناظرین کے لیے مفید اور معمول ثابت ہوگی. محترم ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اخلاق کے حوالے سے. اخلاق وہ چیز ہے جو قوموں کے بگاڑ اور ان کے بنانے میں مدد کرتا ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اخلاق کو قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کے بارے میں فرما دیا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ کامل ترین مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. تو بطور والدین ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس رول ماڈل پہ ان کی تربیت کر سکیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اگلے پروگرام میں ایک اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زندگی کا سفر کٹ رہا ہے مگر ذمہ داریاں بہت، وقت ہے مختصر آج محنتیں ہو گر، کل ملے گا ثمر آج اپنے وقت کا، کل پہ ہوگا اثر. کام کاج نوکری روزگار بھی ہے اہم، لیکن آج نسل کے کل کا رکھنا ہوگا فہم. بینک بیلنس اور پراپرٹی کا سحر ہے سوار، بنگلے اور گاڑیاں پیسہ اور کاروبار، اصل جائیداد تو نیک نام نسل ہے، آخرت میں کام آئے یہ تو ایسی فصل ہے. فرض والدین پہ ہے تربیت اولاد.